والجماعة جماعة الحق والهدى والسنة هم السلفيون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ہر قسم کی حمد و ثنا، عظمت اور جلال اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم تمام کو اس کی عبادت کے لیے پیدا کیا اور نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل ہوں، صلوات اللہ وسلامہ وبرکاتہ علیہ۔ معزز حاضرین جمعہ، آج 10 محرم ہے، اور 10 محرم یہ وہ عظیم دن ہے جس دن اللہ عز و جل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور قوم بنو اسرائیل کو فرعون سے نجات دی، اور اللہ عز و جل نے اس زمین سے اس سرکش، اس ظالم کو ختم کیا، اور اس کی موت کو اللہ عز و جل نے لوگوں کے لیے عبرت بنایا، اور ہمیشہ کے لیے قرآن میں اس کے ذکر کو باقی رکھا، تاکہ لوگ جو سرکش ہیں، جو نافرمان ہیں، وہ اس کے واقعے سے عبرت حاصل کریں اور اللہ سے ڈریں۔ 10 محرم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے، اور آپ علیہ السلام نے 10 محرم کے روزے کی ترغیب دی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صوم یوم عاشوراء احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ الماضیہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عاشورہ کا روزہ، 10 محرم کا روزہ، جو مسلمان 10 محرم کو روزہ رکھتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، مجھے اللہ سے امید ہے کہ یہ ایک روزہ اس کے پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ قرار دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کے اس روزے کو۔ معزز حاضرین جمعہ، 10 محرم جب بھی آتا ہے، 10 محرم میں بہت ساری بدعات اور خرافات اور شرکیات امت اسلام میں دیکھی جاتی ہیں، اور حقیقت میں کہا جاتا ہے کہ جب کوئی بدعت ایجاد ہوتی ہے تو اس بدعت کے وارثین ہوتے ہیں، بدعت لوگ ختم ہو جاتے ہیں، لیکن بدعتیں ایک کے بعد دوسرے تک منتقل ہوتی ہیں، منتشر ہوتی ہیں، جس کا سبب لوگوں کی جہالت ہے، لوگوں کی لا علمی ہے، جو قرآن کو نہیں جانتے، جو احادیث کو نہیں جانتے، جو صحابہ کو نہیں جانتے، ان لوگوں تک بدعتیں آسانی سے پہنچتی ہیں، اور وہ لوگ جلدی اس سے متاثر ہوتے ہیں، بڑی آسانی سے اسے قبول بھی کر لیتے ہیں۔ 10 محرم کو آپ جانتے ہیں کہ بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو 10 محرم کو ماتم کرتی ہے، نوحہ خوانی کرتی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ شہید کیے گئے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، ہمارا یہ اعتقاد ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے گھرانے والے قابل احترام ہیں، ان سے ہم محبت کرتے ہیں، ان کی تکریم کرتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول بھی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے بھی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت کرتے تھے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے
جو شخص ان سے محبت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ جو ان سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرے۔ ہم حضرت حسن اور حسین سے رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تمام سے محبت رکھتے ہیں، ان تمام کی قدر اور منزلت کو پہچانتے ہیں، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہوئی اس شہادت کو بنیاد بنا کر دین میں اضافے نہیں کرتے، ہم دین میں تبدیلی نہیں کرتے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے بڑے بڑے صحابہ ہیں، جلیل القدر صحابہ ہیں جن کو بہت دردناک طریقے سے شہید کیا گیا، ہم نے ان کی شہادتوں پر بھی ماتم نہیں کیا ہے جو ان سے بھی افضل تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی افضل ہیں، سب سے افضل ترین صحابی ابو بکر صدیق کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، انہیں بھی شہید کیا گیا تھا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، انہیں بھی شہید کیا گیا تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حضرت حمزہ کو بھی شہید کیا گیا تھا۔ لیکن ان شہادتوں کی وجہ سے کوئی نیا کام، کوئی نیا عمل اسلام میں اس کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ اور رہی بات شہید ہونے والے جو شہداء ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس ان کا بڑا عظیم مقام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ان کا بہت بلند درجہ ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی مظلومانہ طریقے سے شہید کیا گیا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، اما من قتل الحسین او اعان علی قتلہ او رضی بذلک فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ اہل الحدیث کا یہ عقیدہ ہے، ہم یہ مانتے ہیں کہ جس نے بھی حضرت حسین کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل کیا یا حضرت حسین کی قتل پر مدد کی یا حضرت حسین کے قتل پر راضی ہو گیا، فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ایسے شخص پر اللہ کی، اس کے فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہے کہ جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا۔ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں، ہم ان سے برات کا اعلان کرتے ہیں اور ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ جب کسی ایک مومن کا ناحق قتل سنگین جرم ہے اسلام میں، تو صحابی رسول کا قتل، رسول کے نواسے کا قتل کتنا سنگین جرم ہے یہ، اور جنہوں نے بھی یہ کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ان کا حساب ہے۔ لیکن اس کو بنیاد بنا کر، اس شہادت کو بنیاد بنا کر ہم بدعات نہیں کرتے چونکہ اس کی اجازت نہیں ہے، ہم ماتم نہیں کرتے کیونکہ اس کی اجازت نہیں ہے، اور اس سے آگے بڑھ کر کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو لوگوں نے بنیاد بنایا ایک بہت بڑے جرم کے لیے، اور وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی شان میں گستاخیاں ہیں۔ اصل میں اس کی سند بھی بنائی گئی، یزید سے متعلق کہتے ہیں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، یزید کا معاملہ کہتے ہیں لا نحبہ ولا نسبہ، نہ ہم یزید سے محبت کرتے ہیں نہ ہم اسے گالیاں دیتے ہیں، دونوں بھی ہم نہیں کرتے ہیں۔ بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ ہے، جیسے دوسرے حکمران گزرے ہیں اسی طرح ایک حکمران ہے، اور حکمرانوں کی اچھائیاں بھی ہوتی ہیں برائیاں بھی ہوتی ہیں، جیسے ہزاروں حکمران جا چکے ہیں۔ لہٰذا یزید سے لا نحبہ ولا نسبہ، نہ ہم گالیاں دیتے ہیں نہ ہم برا بھلا کہتے ہیں اور نہ ہی ہم محبت کرتے ہیں۔ بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ ہے، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، یہ امتیں ہیں جو گزر چکی ہیں، جو انہوں نے کیا وہ ان کے لیے ہے، جو تم کر رہے ہو تمہارے لیے ہے، ان سے متعلق تم سے پوچھا نہیں جائے گا۔ لوگوں نے یزید کو بنیاد بنایا اور کہا کہ چونکہ یزید کو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے جانشین بنایا گیا تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پہ طعن کیا گیا، اور پھر اس سے آگے بڑھ کر کے انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ عقیدہ گھڑ لیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی ہیں، جنہیں وصی رسول اللہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ رسول کے وصی تھے۔ آپ نے وصیت کی تھی کہ میرے بعد علی کو خلافت دی جائے، جبکہ اس کا ذکر کتاب و سنت پہ کہیں بھی نہیں ہے، نہ صراحتاً نہ اشارتاً کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خلافت دی جائے، لیکن یہ عقیدہ گھڑ کر کے کہ حضرت علی کو خلافت ملنی تھی، اور کہا کہ شروع سے ہی آل بیت پہ ظلم کیا گیا، یہ کہہ کر کے پوری کہانی کو گھڑا گیا، اور اس کو بنیاد بنا کر کے شیخین ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ یا طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہ یا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تمام پر کفر کے فتوے
فتوے اور ان سے تبرہ اور ان پہ لعن طعن، انہیں گالیاں دینے کا یہ سلسلہ رائج ہو گیا، اور یہ سلسلہ دھیرے دھیرے منتشر ہوتے ہوتے ہماری صفوں تک پہنچ گیا کہ بہت سارے اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ جنہیں صحابہ اکرام سے متعلق عقیدے کی وضاحت نہیں ہے کہ ہمارا کیا عقیدہ ہے صحابہ کے بارے میں، ہمارا کیا عقیدہ ہے جو قرآن نے ہمیں دیا ہے، جو حدیثوں میں بیان کیا گیا ہے، جو صحابہ کا خود کا عقیدہ تھا، جو امت کے اسلاف کا تھا۔ اس لیے کہ ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم دین کو قرآن سے لیتے ہیں، حدیث سے لیتے ہیں، صحابہ سے لیتے ہیں، اور پھر پوری امت میں سب سے بہترین لوگ سلف ہیں، سلف صالحین ہیں۔ صحابہ کا زمانہ، تابعین کا زمانہ، تبع تابعین کا زمانہ، سب سے بہترین زمانے۔ اس زمانے کے لوگوں کا کیا عقیدہ تھا، وہ لوگ کیا مانتے تھے، جن لوگوں نے اپنی آنکھوں سے ان مسائل کو دیکھا ہے، انہوں نے کیا عقیدہ رکھا صحابہ کے بارے میں، اور اسی طرح ان کے درمیان ہونے والے مسائل کے بارے میں۔ میرے محترم بھائیوں، صحابہ سے متعلق ہمارا یہ اعتقاد ہے، امام طحاوی رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں ہمارا عقیدہ ہے وَنُحِبُّ أَصْحَابَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تمام صحابہ سے محبت کرتے ہیں، وَلَا نُفَرِّطُ فِي حُبِّ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور ہم کسی کی شان میں غلو نہیں کرتے ہیں، وَلَا نَتَبَرَّأُ مِنْ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور کسی صحابی سے ہم برات کا اعلان نہیں کرتے ہیں، وَنُبْغِضُ مَن يُبْغِضُهُمْ، اور جو ان صحابہ سے بغض رکھتا ہے ہم بھی ان سے بغض رکھتے ہیں، وَبِغَيْرِ الْخَيْرِ يَذْكُرُهُمْ، جو انہیں غلطیوں کے ساتھ برائیوں سے یاد رکھتا ہے، یاد کرتا ہے، ہم اس سے بغض رکھتے ہیں، وَلَا نَذْكُرُهُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ، ہم ہمیشہ صحابہ کا ذکر کرتے ہیں تو بھلائی کے ساتھ کرتے ہیں، وَحُبُّهُمْ دِينٌ وَإِيمَانٌ وَإِحْسَانٌ، صحابہ سے محبت دین ہے، ایمان ہے، احسان ہے، وَبُغْضُهُمْ كُفْرٌ وَنِفَاقٌ وَطُغْيَانٌ، اور صحابہ سے بغض رکھنا یہ کفر ہے، یہ نفاق ہے، یہ سرکشی ہے۔ امام طحاوی رحمہ اللہ نے اعتقاد میں اسے نقل کیا ہے۔ یہ ہمارا اعتقاد ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اللہ عز و جل نے جو انہیں مقام عطا کیا ہے، جو فضیلتیں ان کی ہیں، ان فضیلتوں کا یہ تقاضا ہے کہ صحابہ کرام کا ہمیشہ ذکر خیر کیا جائے، ان کے حق میں استغفار کیا جائے، اور ان کی برائیاں، غلطیاں لوگوں کے سامنے نہ بیان کی جائیں، نہ اس کے پیچھے پڑا جائے۔ قرآن مجید کی درجنوں آیتیں ان کا تزکیہ کرتی ہیں۔ اللہ عز و جل نے سورہ توبہ آیت نمبر 100 میں کہا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ اللہ نے کہا سبقت لے جانے والے، سبقت لے جانا یہ صحابہ کی عظیم ترین صفت ہے۔ والسابقون الاولون، سبقت سب سے پہل ایمان لانے والے، اسلام قبول کرنے والے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والے، اس دین پر صبر کرنے والے۔ اللہ نے کہا سابقون الاولون من المہاجرین، مہاجر صحابہ، مکہ میں رہنے والے صحابہ جنہوں نے اللہ کے لیے اپنے شہروں کو چھوڑا، اپنی اولاد کو، اپنی تجارتوں کو، اپنے مال کو، اپنے رشتہ داروں کو، سب کچھ چھوڑا۔ والسابقون الاولون من المہاجرین، ہجرت کر کے مدینہ آنے والے، والانصار، جو مدینہ میں رہنے والے صحابہ ہیں، انصاری صحابہ جنہوں نے پناہ دی، جنہوں نے مدد کی، جنہوں نے تعاون کیا، جنہوں نے اسلام کے لیے مضبوط ٹھکانہ فراہم کیا۔ والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، اور صرف یہی نہیں، جو بھی انسان، جو بھی مسلمان، جو بھی مرد عورت صحابہ کی پیروی کرتا ہے، جو بھی انسان صحابہ کے نقش قدم پہ چلتا ہے، چاہے وہ مہاجر ہوں چاہے وہ انصار ہوں، والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہیں۔ مہاجرین اور انصار کی فضیلت آپ غور کیجئے، دو ناحیوں سے فضیلت ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ سے رضامندی کا اعلان کیا کہ میں ان سے راضی ہوں، اور رضامندی کا اعلان اللہ کی طرف سے یہ بہت بڑی بات ہے۔ کہتے ہیں سلف، اللہ عز و جل چونکہ ہر چیز کو جانتا ہے، جو ہو چکا ہے، جو ہونے والا ہے، اگر میں کسی کی تعریف کروں، ہو سکتا ہے وہ انسان بعد میں جا کر گمراہ ہو جائے، بعد میں جا کر تبدیل ہو جائے، چونکہ مجھے غیب کا علم نہیں ہے۔ جو مجھے نظر آئے گا میں وہی کہہ سکتا ہوں، جو مجھے سمجھ میں آیا میں وہی کہہ سکتا ہوں، میں غیب نہیں جانتا۔ کتنے ایسے افراد ہیں کہ انسان انہیں اچھا سمجھتا ہے، زمانہ گزرتا ہے، سال گزرتے ہیں، پھر معلوم ہوتا ہے کہ انسان ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ ہمیں غیب کا علم نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ جب کسی سے رضامندی کا اعلان کرے تو وہ ہر چیز کو جانتا ہے کہ یہ کہاں تک رہے گا
اور ان کی زندگی کیسے ہوگی، موت کیسے ہوگی، ان کا انجام کیا ہوگا، سب کچھ جاننے والا جب یہ کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، اللہ ان سے خوش ہے اور وہ اللہ سے خوش ہیں، تو آپ سوچئے کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ عز و جل نے ان سے رضامندی کا اعلان کیا۔ اور دوسرا، صرف ان لوگوں سے نہیں بلکہ جو بھی شخص انصار اور مہاجرین کی پیروی کرتے ہیں، ان کے راستے پر چلتے ہیں، ان کے طریقے پر چلتے ہیں، اللہ ان سے بھی راضی ہوتا ہے اور وہ اللہ سے راضی ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں اہل علم، آپ دیکھیے قرآن کی مشہور آیت جو ہم سب جانتے ہیں، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اس چیز کی پیروی کرو جو اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ ہم سب یہ آیت پڑھتے ہیں، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، جو رب کی طرف سے آیا ہے اس کی پیروی کرو، دوسری چیزوں کی پیروی نہ کرو جو لوگوں نے بنائی ہے۔ اللہ نے وہاں اتبعوا کہا، پیروی کرو، اور یہی لفظ آپ دیکھیے صحابہ کے بارے میں بھی کہا گیا، والذین اتبعوہم بإحسان، جو ان کی پیروی کرتے ہیں۔ یعنی ہم جب کہتے ہیں صحابہ کی پیروی تو یہ قرآن و سنت کی پیروی ہے، اور صحابہ کا یہ منہج ربانی ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ جس رب نے کہا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اس کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے، اسی رب نے کہا والذین اتبعوہم بإحسان، جو انصار مہاجرین کی اتباع کرتے ہیں اللہ ان سے راضی ہوتا ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں صرف قرآن و حدیث کی پیروی ہوگی، اس کے علاوہ کسی کی پیروی نہیں ہوگی، تو دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم، جو ان کی اتباع کرتے ہیں۔ جیسے قرآن و سنت کی اتباع ہوتی ہے، اسی طرح منہج صحابہ کی اتباع ہوتی ہے کہ کیسے انہوں نے دین کو اختیار کیا، اخذ کیا۔ اور ایک بڑی اہم بات ہے جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، اللہ نے بعد میں آنے والوں کے لیے شرط رکھی ہے، والذین اتبعوہم بإحسان، جو صحابہ کی پیروی کرتے ہیں، بإحسان، اچھے طریقے سے پیروی کرتے ہیں، اچھے ڈھنگ سے ان کے مسلک پہ چلتے ہیں، ان کے طریقے کو اختیار کرتے ہیں، اللہ ان سے راضی ہوتا ہے۔ بعد میں آنے والوں کے لیے احسان کی شرط رکھی گئی ہے کہ جو جنت چاہتا ہے، اللہ کی رضا چاہتا ہے، اسے انصار اور مہاجرین کی صرف پیروی نہیں کرنی ہے، والذین اتبعوہم بإحسان، اچھے ڈھنگ سے صحیح معنوں میں پیروی کرنی ہے، لیکن یہ شرط اللہ نے انصار اور مہاجرین کے لیے نہیں رکھی ہے۔ اللہ نے نہیں کہا انصار و مہاجرین میں سے جو احسان کرتے اللہ ان سے راضی ہے، نہیں، وہاں پر احسان کا لفظ نہیں ہے، احسان کا لفظ ہمارے لیے ہے۔ انصار و مہاجرین مطلق ان کے لیے کہا گیا، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، جو بھی مہاجر ہیں، جو بھی انصار ہیں، ان کے لیے اللہ کی طرف سے رضامندی ہے، اللہ تعالیٰ سے وہ راضی ہیں، اللہ ان سے راضی ہے، ان کے لیے جنتیں ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ذالک الفوز العظیم، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ عز و جل نے ان کا تزکیہ کیا ہے، ان کے مقام اور شان کو بیان کیا ہے، لہٰذا جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوا، اگر ہم اس سے راضی نہیں ہیں تو سوچیے ہمارا کیا انجام ہوگا۔ تاریخی جو روایات ہیں صحابہ اکرام سے متعلق، جو احادیث لوگوں میں منتشر کی گئی ہیں، کہتے ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، صحابہ سے متعلق، صحابہ کی غلطیوں سے متعلق جو چیزیں لوگوں میں مشہور کی گئی ہیں، آپ غور کریں، ان میں کا اکثر حصہ جھوٹ ہے، اکثر حصہ جھوٹ ہے۔ اسے بیان کرنے والے رافضی راوی ہیں، ابو مخنف، لوط ابن یحییٰ جیسے لوگ ہیں جو رافضی تھے، انہوں نے بیان کیا ہے۔ آپ سوچئے ایک رافضی صحابہ کے بارے میں بیان کرے گا تو کیا بیان کرے گا؟ اس تاریخی روایتیں حضرت معاویہ، حضرت علی اور دیگر صحابہ کے بارے میں مشہور ہیں تاریخ کے اندر، اس کو بیان کرنے والے اکثر روات جو جھوٹی باتیں نقل کرنے والے ہیں وہ راوی شیعہ راوی ہیں، روافض ہیں، ان کی باتوں کا کیسے اعتماد کیا جائے گا؟ نمبر ایک۔ اور دوسرا کہتے ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، اکثر تو جھوٹ کہا گیا ہے صحابہ کے بارے میں کہ وہ دنیا پرست تھے، انہیں فلاں چاہیے تھا۔ آپ کو کیسے پتا؟ آپ کو کیسے پتا؟ ہمارا تو یہ معاملہ ہے کہ ہمارے محلے میں کوئی جھگڑا ہو جائے تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے۔ ہر چار لوگ چار طرح کی باتیں کرتے ہیں، ہمیں تو اپنے شہر کے بارے میں بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ اصل ہوا کیا ہے،
کس کی کتنی غلطی ہے پوری طرح ہمیں اندازہ نہیں ہوتا ہے. چہرے دیکھ کر کے آدمی کو لگتا ہے شاید یہ بھی سچ بول رہے ہیں، شاید وہ بھی سچ بول رہے ہیں. اختلاف اور جھگڑے سامنے دیکھ کے بھی لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا کون حق پہ ہے کون باطل پہ ہے. فیصلہ کرنے والے کو، جج کو، قاضی کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. گواہوں کو لایا جاتا ہے، قرائن کو وہ دیکھتا ہے اور سب کچھ دیکھ کر اسے اندازہ کرنا پڑتا ہے. اب سوچئے آج کے دور میں دیکھ کر ہمیں اندازہ نہیں ہوتا ہے، اور 1400 سال کے بارے میں اس سے جو اس وقت واقعات ہوئے لوگ بڑی آسانی سے کہتے ہیں انہوں نے ایسا کر دیا، ان کی نیت تو ایسی تھی. حضرت معاویہ کی نیت ایسی تھی رضی اللہ عنہ. آپ اپنے شہر اپنے علاقے کے بارے میں نہیں جانتے اور آپ ان کی نیتوں کا فیصلہ کر رہے ہیں. کہتے ابن تیمیہ رحمہ اللہ اکثر تو ان کے بارے میں جھوٹ کہا گیا ہے، اکثر باتیں سماج میں جھوٹ منقول ہیں. نمبر 2، جو باتیں منقول ہیں ان میں سے بہت ساری ایسی باتیں ہیں جن میں یا تو بڑھایا گیا ہے یا گھٹایا گیا ہے. بڑھایا گیا ہے یا گھٹایا گیا ہے، یعنی بات تھوڑی سی ہے اس میں اسے لگا کر کے آگے کیا گیا ہے، بڑا کیا گیا ہے تاکہ صحابہ کو بدنام کیا جا سکے، یا اس میں سے کم کر دیا گیا ہے تاکہ ان کی شان کی اہانت ہو. یہ لوگوں نے کیا، یہ بدعتیوں نے کیا ہے کہ ان سے متعلق باتوں کو بڑھایا گیا ہے، گھٹایا گیا ہے. اور تیسرا کہتے ابن تیمیہ رحمہ اللہ صحابہ سے متعلق جو صحابہ کی غلطیاں ہیں ہم صحابہ کو معصوم نہیں مانتے ہیں. اگر ہم معصوم انہیں مان لیں تو پھر ہم نے انہیں نبیوں کا درجہ دے دیا، ہم انہیں معصوم نہیں مانتے ہیں. ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں جو غلطیاں ان سے ثابت ہیں بہت تھوڑی ہیں، نذر یسیر، تھوڑی سی روایتیں ایسی ہیں جن میں ان کی غلطیاں منقول ہیں. جو صحیح روایتیں ہیں، جو ثابت شدہ روایتیں ہیں، تھوڑی سی روایتیں ہیں، کم روایتیں ہیں جن میں ان کی غلطیاں نقل کی گئی ہیں. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وہ جو تھوڑی سی غلطیاں ہیں ان کے بارے میں آپ سوچئے وہ غلطیاں ان سے ہوئی ہیں جن سے اللہ نے رضامندی کا پہلے ہی اعلان کر دیا. اگر آپ مانتے ہیں کہ یہ صحیح روایت ہے، یہ بخاری کی حدیث ہے، یہ مسلم کی حدیث ہے اور اس میں صحابی کی یہ غلطی مل رہی ہے تو اللہ عز و جل نے ان سے رضامندی کا اعلان کیا ہے. اور آپ سوچئے ہم جیسے لوگ جب توبہ کرتے ہیں گناہ کر کے، کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اگر آپ ان سے غلطی ثابت کرتے ہیں تو آپ کو کیا گمان نہیں کہ انہوں نے توبہ نہیں کی ہوگی؟ جب آپ توبہ کرتے ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں، اگر ان سے غلطی ہوئی بھی ہے کیا انہوں نے توبہ نہیں کی ہوگی اس سے؟ اور تیسرا کہتے ہیں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ قرآن کہتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، انسان کی نیکیاں اس کی برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں. صحابہ کے پاس اتنی بڑی بڑی نیکیاں ہیں، بعض نیکیاں بعد والوں کے حصے میں نہیں آئی ہیں. آپ نماز پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، ان عبادتوں سے گناہوں کو معاف کیا جاتا ہے. اب سوچئے صحابہ کی عبادتیں نیکیاں کتنی بڑی بڑی ہیں کہ ان کے پاس خاص نیکیاں ہیں. دین کو نقل کرنے والے صحابہ ہیں اور اصول یہ ہے کہ جو کسی کو بھلائی کی بات سکھاتا ہے سامنے والا جب تک اس پر عمل کرتا ہے سکھانے والے کو برابر ثواب ملتا ہے. اب سوچئے ایک حدیث جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سکھائی امت کو، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، بخاری کی حدیث ہے جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ دیتا ہے. یہ بخاری کی مشہور حدیث ہے. اس حدیث کو روایت کرنے والے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ہیں. قیامت تک جتنے لوگ اسے پڑھتے رہیں گے، سنتے رہیں گے، وہ سارا ثواب انہی کے نام اعمال تک پہنچتا رہے گا. کہتے ہیں اگر غلطیاں ان سے ثابت بھی ہیں، انہوں نے توبہ بھی کی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرنے والا، رضامندی کا اعلان کرنے والا، اور نیکیاں اتنی بڑی بڑی ہیں ان کی کہ اس کے مقابلے میں یہ چیزیں کچھ بھی نہیں ہیں. نیکیاں اتنی بڑی ہیں. کہتے ہیں اذا بلغ الماء قلتین لم يحمل الخبث، کہتے ہیں پانی بہت زیادہ ہو، دریا کے پانی میں اگر کوئی گندگی پھینک دے تو گندگی پھینکنے سے دریا گندا نہیں ہوتا ہے. وہ دریا کا پانی ہے، اس کے مقابلے میں یہ گندگی کیا معنی رکھتی ہے؟ پانی اسے بہا کر صاف کر دے گا. میرے محترم بھائیوں، صحابہ اکرام کی غلطیوں سے متعلق لوگوں نے جو باتیں مشہور کی ہیں، جھوٹ، کذب، اور لوگوں کے درمیان اسے منتشر کی ہیں، ہمارا یہ اعتقاد ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین یہ وہ گروہ ہے جس کو اللہ عز و جل نے خود منتخب کیا ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم اختارہم اللہ لصحبت نبیہ، کہ یہ وہ لوگ ہیں اللہ نے انہیں اپنے نبی کی صحبت کے لیے خود چنا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے. سب سے بہترین دل رکھنے والے لوگ ہیں
اللہ کے نبی کے دل کے بعد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں پوری کائنات میں سب سے پاکیزہ دل رکھنے والے یہ صحابہ ہیں. اور کہتے ہیں خطیب بغدادی رحمہ اللہ جو صحابہ کی زندگیاں پڑھتا ہے، ان کی سیرت پڑھتا ہے، ان کی زندگی اور سیرت ہی بتانے کے لیے کافی ہے کہ وہ لوگ کون تھے، انہوں نے اللہ کے دین کے لیے کیا کیا ہے، اہل ایمان کے لیے کیا کیا ہے، ان کا زہد اور تقوی کیسا تھا، ان کی پرہیزگاری کیسی تھی، للہیت کیسی تھی، ان کی زندگیاں گواہ ہیں کیسی زندگیاں انہوں نے گزاری ہیں. میرے محترم بھائیوں، صحابہ سے متعلق ہمارا دل بھی صاف ہو، ہماری زبانیں بھی صاف ہوں، دل میں کوئی کدورت نہ ہو، زبانوں پر کوئی برائی تذکرہ نہ کیا جائے، یہ ہمارا اعتقاد ہے. اور اللہ عز و جل نے کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے ساتھ ہیں، والذین معہ اشداء علی الکفار، جو اللہ کے نبی کے ساتھ ہیں وہ کفر پر سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں انتہائی رحم دل ہیں، تراہم رکعا سجدا، آپ انہیں دیکھیں گے رکوع میں سجدے میں، یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، وہ اللہ تعالیٰ کے فضل کو تلاش کر رہے ہیں، اس کی رضامندی کو تلاش کر رہے ہیں. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہروں پر سجدوں کے نشانات ہیں. اللہ عز و جل نے صحابہ کی اتنی بڑی فضیلت بیان کی کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے ساتھ ہیں ان کا یہ مقام ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے، رکوع اور سجدے میں، اور صرف رکوع اور سجدہ نہیں بلکہ کہا آپس میں انتہائی رحم دل ہیں، اور یہ بھی کہا کہ ان کی زندگیوں کا مقصد اللہ کی رضامندی ہے، اللہ کو خوش کرنا ہے. کہتے ہیں اہل علم انسان اپنی زندگی میں ان تین چیزوں پر اگر غور کرتا ہے وہ انسان کامیاب مانا جاتا ہے. سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ کی بندگی، اللہ تعالیٰ کی عبادت کتنی اس کے پاس ہے، کتنا وہ پرہیزگار ہے، کتنی اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتا ہے. نمبر دو، لوگوں کے ساتھ اس کا کیسا معاملہ ہے، کیسے اخلاق ہیں. نمبر تین، اس کے عمل کے اندر اخلاص کتنا ہے. یہ تین چیزیں اگر صحیح ہوں یہ کامیابی کی گارنٹی ہے کہ آپ اگر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، بندوں کے ساتھ آپ کے تعلقات اچھے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے ہر عمل میں اخلاص ہے، اللہ کو راضی کرنے کی نیت ہے آپ کی، یہ تین چیزیں آپ کو کامیاب کرتی ہیں. اور یہ تینوں چیزوں کی گواہی صحابہ کے بارے میں دی گئی. اللہ نے کہا آپ انہیں رکوع میں دیکھیں گے، سجدے میں دیکھیں گے، یعنی وہ عبادت گزار ہیں. اور یہ کہا گیا رحماء بینہم، آپس میں ایک دوسرے پر وہ رحم کرتے ہیں، با اخلاق ہیں، اچھا کردار ہے ان کا. اور یہ بھی کہا ان کے دلوں میں اللہ کی رضامندی کو پانے کا جذبہ ہے، اللہ کی خوشنودگی ان کا ارادہ اور مقصود ہے. تینوں چیزوں کا تزکیہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. میرے محترم بھائیوں، یہ صحابہ کا مقام ہے. اس وجہ سے کہتے ہیں اہل علم کہ جو شخص صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی تنقیص کرتا ہے یا شان میں گستاخی کرتا ہے یا عیب جوئی کرتا ہے، ان کا برا تذکرہ کرتا ہے، اس سے لازم آنے والی چیزیں کیا ہیں؟ سب سے پہلے وہ شخص اللہ تعالیٰ کی طرف جہالت کو منسوب کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف جہالت کو منسوب کر رہا ہے. اگر آپ برائی کر رہے ہیں ان کی اور کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ اچھے لوگ نہیں تھے اور اللہ نے ان کی تعریف کی، اللہ نے ان کا تزکیہ کیا ہے، تو آپ سوچیے آپ کس کو جاہل کہہ رہے ہیں؟ کون ہے جو نہیں جانتا ہے؟ کیا آپ نہیں جانتے ہیں یا اللہ نہیں جانتا ہے؟ اگر میں برائی کروں صحابہ کی نعوذ باللہ تو آپ سوچئے اللہ نے ان کی تعریف کی ہے، کون ہے جو ان میں جاہل ہے؟ کیا انسان سے بڑا کوئی جاہل ہو سکتا ہے؟ وَكَانَ الْإِنسَانُ ظَلُومًا جَهُولًا، انسان کی جہالت کوٹ کوٹ کے بھری ہوتی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں بولنے کے لیے کھڑا ہے. اللہ نے جب ان سے رضامندی کا اعلان کیا، جنت کا وعدہ کیا، ان کا تزکیہ کیا، ان کی تعریف کی، اور آج کوئی کھڑے ہو کر ان کی برائی کرتا ہے، وہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، وہ اللہ کی طرف جہالت کی نسبت کرتا ہے. اور اگر کوئی جان بوجھ کر یہ کرتا ہے تو ایسا آدمی کافر ہے. اگر آپ اللہ کو کہتے ہیں کہ اللہ نہیں جانتا ہے اور میں جانتا ہوں تو اس سے بڑا کفر کیا ہو سکتا ہے؟ تو یہ صحابہ کی تنقیص اور توہین اللہ کی طرف جہالت کی نسبت ہے. اور دوسرا صحابہ کی توہین و تنقیص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہے. جیسے سلف نے کہا کہ ان لوگوں نے نبی کو بدنام کرنے کے لیے یہ کہنے کی جرت نہیں کی کہ نبی برے تھے نعوذ باللہ، تو یہ کہنے کی کوشش کی کہ ان کے سارے ساتھی برے تھے، ان کے سارے ساتھی برے تھے. تو کہا جاتا ہے برا آدمی برے دوستوں کے بیچ میں رہتا ہے. اگر صحابہ برے ہیں نعوذ باللہ
صحابہ کی اکثریت بری ہے، انہوں نے حق کو چھپایا، آل بیت پہ ظلم کیا۔ جس نبی نے پوری زندگی ان کے ساتھ گزاری، ان کے ساتھ رہے تو وہ برے لوگوں کے ساتھ رہنے والا کیا ہوتا ہے؟ کیا کوئی نیک اور دیندار آدمی فاسقوں فاجر نہیں، بلکہ وہ صحابہ کو کافر کہتے ہیں۔ کیا ایمان اور توحید کو لانے والے نبی اور رسول ایسے لوگوں کے بیچ میں رہیں گے جو کفر کرنے والے؟ اب سوچئے، یہ رسول کی شان میں یہ توہین رسول کی اور گستاخی رسول کی، اور صحابہ کی توہین کرنے والے لوگ، حقیقت میں اس سے پوری شریعت باطل ہو جاتی ہے، پوری شریعت باطل ہو جاتی ہے، کیونکہ دین کو ہم تک پہنچانے والے یہی صحابہ ہیں، صرف حدیثیں نہیں، قرآن ہم تک پہنچانے والے صحابہ ہیں۔ آپ جو بھی عمل کرتے ہیں زندگی میں، وہ سب کچھ پہنچانے والے صحابہ ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بیان کرنے سے پہلے نام کیا آتا ہے؟ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تمام حدیثیں، یہ پورا قرآن ہم تک منتقل کرنے والی یہی صحابہ ہیں۔ اگر راوی بیان کرنے والا انسان صحیح نہیں ہے، گواہی دینے والا انسان صحیح نہیں ہے، تو اس کی گواہی کا کیا اعتماد ہے؟ تب تو پورا دین باطل ہو گیا۔ اور کہتے ہیں یہی اصل مکر ہے، جو مکر کی یہود کی طرف سے کیا گیا، کہ پورے دین کو باطل کرنے کے لیے اس کی تہ کو، اس کی جڑوں کو کھوکھلا کیا گیا۔ اس وجہ سے آپ دیکھتے ہیں جو رافضیت ہے، دین اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں۔ ان کا کون سا عقیدہ ہے جو ہمارے اعتقاد سے موافقت رکھتا ہو؟ کون سا عمل ہے جو ہمارے عمل سے موافقت رکھتا ہو؟ شروع سے لے کر آخر تک اختلاف ہے، ہر چیز میں اختلاف ہے۔ اب سوچئے، چھوٹے موٹے اختلافات دوسرے سے ہو سکتے ہیں ہمارے، لیکن ہر مسئلے پہ اختلاف ہے، ربوبیت سے لے کر الوہیت، اسماء و صفات، عقیدے کے ہر مسئلے میں اختلاف، ایمان، جنت و جہنم، ہر مسئلے میں اختلاف، عبادتوں میں اختلاف۔ اب سوچئے، پورا دین مختلف ہے، پورا دین مختلف ہے، یہ دین الگ کیسے ہو گیا؟ پورا دین الگ کیسے ہوا؟ کہتے عبداللہ بن سبا یہودی، جس نے اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر کے لوگوں کے صفوں میں داخل ہو کر کے آل بیت کا نام لے کر پورے ان گواہی دینے والے صحابہ پہ تان کر کے انہی کو گرا دیا۔ جب یہ عمارتیں جس پر اسلام کی عمارت کھڑی ہے، یہ وہ صحابہ ہیں۔ جب صحابہ کی عمارت اس پائے کو توڑا گیا تو عمارت خود بخود گر گئی، خود بخود عمارت گر گئی۔ اسی لیے جب آپ کسی کو سمجھاتے ہیں مسلمان کو، تو آپ کہتے ہیں بھائی یہ عمل غلط ہے۔ کیوں غلط ہے؟ کیونکہ دیکھو ابو ہریرہ کی روایت ہے بخاری کے اندر، اللہ کے نبی نے کہا یہ عمل غلط ہے۔ آپ کہتے ہیں دیکھو قرآن کی آیت ہے کہتی ہے عمل غلط ہے۔ آپ کسی مسلمان کو جو گمراہ ہو گیا ہے، آپ اسے قرآن پڑھ کر سمجھاتے ہیں، حدیثیں پڑھ کر سمجھاتے ہیں۔ جب ان صحابہ ہی کو تان کر کے کہہ دیا گیا کہ سوائے آل بیت کے یہ سارے کے سارے کافر مرتد تھے، آپ کیسے سمجھائیں گے؟ وہ دین ہمارے دین کے موافق کیسے ہوگا؟ میرے محترم بھائیوں، اسی لیے ابو زرع رازی رحمت اللہ علیہ نے کہا جب وہ سیدھے دین کو ٹارگٹ نہیں کر سکے تو دین کی گواہی دینے والوں کو ٹارگٹ کر کے انہی پر جرح کر دی اور انہی کے بارے میں برا بھلا کہہ دیا، لوگوں میں انہیں بدنام کر دیا۔ نتیجہ یہ ہے کہ ان کا دین ہمارے دین سے مختلف ہو گیا اور لوگوں کو خرافات اور شرک کے حوالے کیا گیا۔ اور آپ ان کے اعتقاد دے کے سبحان اللہ، ایسے ایسے اعتقاد ہیں جو انسان حیران ہو جائے گا، انسان حیران ہو جائے گا، ایسے عقیدے ان کے۔ آپ سوچے سبحان اللہ، ایک ذاکر کہہ رہا تھا منبر پہ کھڑے ہو کر کے کہ آسمان و زمین کو حضرت علی نے پیدا کیا ہے، آسمان و زمین کو حضرت علی نے پیدا کیا ہے، تمام نبیوں کو حضرت علی نے بھیجا ہے، اور آسمان سے کتابوں کو حضرت علی نے نازل کیا ہے، قیامت کے دن اللہ کے عرش پر حضرت علی بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ اب سوچئے کیسے عقیدے ہیں، کیا بنیاد ہے اس کی؟ جب گواہوں کو ہی آپ نہیں مانتے ہیں، آپ کیسے دین سمجھائیں ان کو؟ میرے محترم بھائی، اس لیے ان گواہوں سے متعلق ہمارا یہ اعتقاد ہے صحابہ تمام کے تمام عدول ہیں، تمام صحابہ یہ قابل احترام ہیں، قابل قدر ہیں۔ اس وجہ سے اللہ عز و جل نے ایمان والوں کی 3 قسمیں کی ہیں۔ ایمان والے پوری دنیا میں صرف 3 قسم کے ہیں۔
ایک انصار، ایک مہاجرین، اور جو ان کے بعد آنے والے ہیں. اللہ نے کہا والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم. اللہ نے اس سے پہلی والے آیت میں انصار اور مہاجرین کا ذکر کیا، اور بعد میں کہا جو ان دونوں کے بعد آنے والے ہیں، صحابہ کے بعد آنے والے ایمان والے، والذین جاؤوا من بعدہم، جو ان کے بعد ایمان والے آئے، وہ کیا کہتے ہیں؟ ربنا اغفر لنا، اے اللہ ہمارے رب ہمیں معاف فرما، ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، ہمارے بھائیوں کو معاف فرما جو ایمان کے ساتھ دنیا سے چلے گئے، ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اے میرے رب ہمارے دلوں میں کسی کے بارے میں کوئی غل نہ ہو، کسی بھی صحابی کی کوئی دشمنی نہ ہو، عداوت نہ ہو. اس وجہ سے امام مالک رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص نے آ کر کے کچھ گفتگو کی امام مالک رحمہ اللہ نے، اور دوسرے بات سلف سے منقول ہے، انہوں نے کہا کہ ایمان کی یہ تین ہی شکلیں ہو سکتی ہیں، یا تو آپ مہاجر صحابی ہوں، اگر آپ مہاجر صحابی نہیں ہیں، یا تو آپ انصاری صحابی ہوں، آپ انصاری صحابی نہیں ہیں تو آپ ان کے لیے دعا کریں گے، استغفار کریں گے، ان کے بارے میں کہیں گے کہ اے اللہ ہمارے دل کو پاک رکھ. یہ تین ہی قسمیں ہیں ایمان والوں کی، چوتھی کوئی قسم نہیں ہے. اگر آپ دل میں بغض رکھتے ہیں، قرآن ایمان والوں کی تین قسمیں بتاتا ہے، یا تو سامنے والا مومن مہاجر ہوگا یا انصار ہوگا، یا ان سے محبت کر کے ان کے لیے دعا کرنے والا ہوگا. چوتھی کوئی شکل نہیں پائی جاتی اس پوری دنیا کے اندر. یہ ہمارا اعتقاد ہے. اسی وجہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا اللہ نے ان لوگوں کو صحابہ کے لیے استغفار کرنے کے لیے کہا، لیکن یہ لوگ انہیں گالیاں دیتے ہیں، لوگ انہیں برا بھلا کہتے ہیں. میرے محترم بھائیوں، صحابہ کرام کی شان، صحابہ کا مقام بڑا عظیم ہے. ان سے متعلق زبان درازی کرنے سے پہلے مومن کو یہ سوچ لینا چاہیے. طبرانی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جو میرے صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہے، اس پر فرشتوں کی لعنت ہے، تمام انسانوں کی لعنت ہے. ملعون ہے وہ جو صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتاتی ہے کہ صحابہ کرام کو برا بھلا کہنا، گالیاں بکنا، ایسا شخص ملعون ہے، ایسا شخص اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، انسانوں کی لعنت کا حقدار ہے. اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت طبرانی میں ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تین چیزوں کے بارے میں آپ نے فرمایا، اذا ذکر اصحابی فامسکوا، آپ نے کہا جب میرے صحابہ کا ذکر آئے تو زبانوں کو خاموش رکھو، یعنی ان کا کبھی برا تذکرہ نہ کرو، ان کا کبھی غلط تذکرہ نہ کرو، اپنی زبانوں کو خاموش رکھو، ہمیشہ ان کا ذکر خیر کرو. میرے محترم بھائیوں، اور یہ افسوس ہے، صد افسوس، اور یہ جرت بھی کیسی جرت ہے کہ ہماری زندگی آپ دیکھیے کون سا گناہ ہے جو ہم نہیں کرتے ہیں. ہم سے گنہگار کون ہو سکتا ہے؟ دنیا کی کوئی برائی ہم نے نہیں چھوڑی ہے، اور اس برائی کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے یہ گندی زبان لے کر کے ان نفوس قدسیہ کے بارے میں کہتے ہیں جنہوں نے نبی کی صحبت اٹھائی، اپنی جانیں گنوائی، اپنا مال قربان کیا، اپنا شہر چھوڑا. ان کے بارے میں زبان کھولتے ہوئے شرم آنی چاہیے. کیا آپ کن لوگوں کے بارے میں زبان کھول رہے ہیں؟ کیا ہماری حیثیت ہے؟ کسی نیک عالم دین کے بارے میں بھی آپ بولتے ہوئے شرماتے ہوں گے. آپ کو صحابہ سے شرم کرنی چاہیے کہ ہم اس لائق نہیں ہیں. اگر آپ ان کی غلطیاں دکھا بھی دیں تب بھی ہماری زبانیں اس لائق نہیں ہیں کہ ہم اتنے گنہگار ہو کر کے ایسے لوگوں کے بارے میں کہیں جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی امنۃ لامتی، آپ نے کہا میری صحابہ امت کے لیے امان ہیں. جب تک میرے صحابہ ہیں میری امت کی فتنوں سے حفاظت ہے. فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي، میرے صحابہ جب ختم ہو جائیں گے میری امت پہ فتنوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. ایسے صحابہ کے بارے میں زبان کھولتے ہوئے مومن کو اللہ سے ڈرنا چاہیے. سلف صالحین بہت زیادہ خوف زدہ ہوتے تھے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی نے آ کر کے صحابہ کے اکرام سے متعلق کوئی بات کرنی شروع کر دی. امام شافعی نے کہا مجھ سے بات نہ کر اس مسئلے پہ، اور میں نہیں چاہتا کہ قیامت کے دن میری نیکی لینے والوں میں عثمان اور طلحہ بھی کھڑے ہو جائیں. آپ عام آدمی کی غیبت کرتے ہیں، عام آدمی پہ تان کرتے ہیں، اس پہ ظلم کرتے ہیں، قیامت کے دن آپ کو نیکیاں تقسیم کرنی ہوگی. امام شافعی کہتے ہیں ایسے لوگوں کی بھیڑ میں اگر عثمان اور طلحہ جیسے لوگ بھی آ جائیں، اگر میں نے زبان کھولی ان کے خلاف، اور سوچئے اس سے بڑا خسارہ کیا ہوگا. آپ کے مخالف قیامت کے دن اگر صحابہ ہوں اور وہ آپ کے سامنے کھڑے ہو جائیں، کیا آپ نے ان کے ساتھ ظلم کا معاملہ کیا ہے، اور سوچئے کتنا بدترین انجام ہوگا اس کا.
یہ سلف صالحین میرے محترم بھائیوں جس کا خیال کرتے تھے اور ان کا کوئی تقوی کوئی پرہیزگاری نہیں ہے، جو صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے وہ بدترین گمراہ بدعتی ہے، اگرچہ کہ چہرے پہ سجدے کا نشان ہو، سفید داڑھی ہو، اگرچہ کہ مسلمانوں کی مدد کی دعوے داری کرتا ہو، وہ ہمارے نزدیک کذاب ہے، دجال ہے، خبیث ہے۔ یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ سے ایک راوی کے بارے میں پوچھا گیا، تلید بن اسماعیل المحاربی کے بارے میں ایک راوی جس کے پاس حدیثوں کا علم تھا، امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ وہ دجال ہے، اور کہا وہی نہیں، کہا جو ایک بھی صحابی کی شان میں گستاخی کرتا ہے، یحییٰ بن معین رحمہ اللہ نے کہا وہ دجال ہے، اور اس پر اللہ کی، فرشتوں کی، تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ ان کے تقوی کا کوئی معیار نہیں ہمارے پاس، جو صحابہ کرام سے بغض و عداوت رکھتا، اور ایسے لوگوں کا بہت برا انجام ہوتا ہے، صحابہ کے گستاخوں کا بہت برا انجام ہوتا ہے۔ اپنے دلوں کی حفاظت کرو، اپنے عقیدوں کی حفاظت کرو۔ مصر کا ایک بہت مشہور شخص تھا محمود ابو ریہ، بہت مشہور شخص، جس نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی دشمنی میں پوری زندگی گزاری، زندگی بھر ابو ہریرہ کے پیچھے پڑا رہا، ان کے خلاف کتابیں لکھی اس نے۔ مصر کا یہ شخص تھا، جب اس کے انتقال کا وقت آیا کیا ہوا اس کے ساتھ؟ مشہور محدث ضیاء الرحمن اعظمی مدنی رحمہ اللہ، جو مسجد نبوی کے مدرس ہیں، انہوں نے اپنے درس میں، ان کی مجلس میں بیٹھ کر میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ وہ کہتے ہیں جامعہ اسلامیہ مدینہ کے ایک مدرس وہ مصر گئے، اور مصر گئے انہیں پتا چلا کہ یہاں قریب میں محمود ابو ریہ رہتا ہے جو صحابی رسول ابو ہریرہ کا گستاخ ہے۔ انہوں نے سوچا کہ جا کر دیکھتے ہیں کیا معاملہ ہے اس کا۔ گئے تو پتا چلا وہ اپنی آخری سانسیں گر رہا ہے، موت کے قریب ہو چکا ہے۔ اس کے بیٹوں سے کہا میں محمود ابو ریہ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ بیٹوں نے کہا کہ نہیں، ہم اجازت نہیں دیتے۔ انہوں نے بہت اصرار کیا۔ مدینہ جامعہ اسلامیہ کے مدرس ہیں، پڑھانے والے استاد، جو ریٹائرڈ ہو گئے، بعد میں ام القریٰ چلے گئے تھے، کہتے ہیں کہ جب وہ گئے محمود ابو ریہ کے کمرے میں انہیں بھیجا گیا، جس نے زندگی بھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کی۔ کہتے ہیں جب وہ کمرے میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ محمود ابو ریہ، جس نے دو کتابیں ابو ہریرہ کے خلاف لکھی، انہیں کہتا تھا کہ کھانے کا لالچی تھا ونعوذ باللہ، کہتے ہیں اس کی موت کا وقت قریب آ چکا ہے، اور کہتے ہیں جب اس کا چہرہ انہوں نے دیکھا، چہرہ کوئلے کی طرح کالا ہو گیا ہے، چہرہ کوئلے کی طرح اس کا کالا پڑ چکا ہے، اور وہ دیوار کی طرف دیکھ کر کے کہہ رہا ہے ابو ہریرہ پکار رہا ہے، تڑپ رہا ہے۔ کہتے ہیں جامعہ اسلام ایک مدرس، میں اسے دیکھ کر میرے جسم پہ کپ کپی طاری ہو گئی، اس کی آنکھیں پھٹی ہوئی ہیں، چہرہ اس کا سیاہ پڑ چکا ہے، وہ گویا کہ دیکھ رہا ہے ابو ہریرہ کو، اور کہہ رہا ابو ہریرہ اس ہلاک ہو گیا، وہ ہلاکت اور بربادی اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہوئے تڑپ رہا ہے، کراہ رہا ہے۔ کہتے دیکھ کر کے میرے جسم پہ کپ کپی طاری ہو گئی، اور میں سمجھ گیا اس پر اللہ کا عذاب اتر رہا ہے، اللہ کا عذاب نازل ہو رہا ہے، مجھے ایسی جگہ پر نہیں رہنا چاہیے۔ فوراً وہاں سے وہ نکل گئے۔ انہوں نے خود ضیاء الرحمن اعظمی رحمہ اللہ سے کہا میں نے اپنی آنکھوں سے اس کا انجام دیکھا جسے زندگی پر ابو ہریرہ کے ساتھ یہ کیا، اور سوچے اس کی موت ایسی بدتر ہوئی ہے کہ موت سے پہلے زبان پہ ابو ہریرہ کا نام ہے اس کے، اور وہ تڑپ رہا ہے، کراہ رہا ہے، اور معافی مانگنے کی کوشش کر رہا ہے، اور سوچیے آخرت کا عذاب تو اس سے بھی خطرناک ہے، اس سے بھی بھیانک ہے۔ اتنے عظیم صحابی کی گستاخی کرنے والے کا یہ انجام ہے میرے محترم بھائیوں۔ لہٰذا اپنے دلوں کو پاک رکھے، زبانوں کو پاک رکھے، ہمیشہ صحابہ کا ذکر خیر کریں، کبھی برائی کے ساتھ انہیں یاد نہ کیا جائے، یہ ہمارا عقیدہ ہے جس پر ہم قائم ہیں، اور جو لوگ صحابہ کرام کے طریقے کو چھوڑ دیتے ہیں وہی گمراہی کے راستے پر چلتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم تمام کو صحابہ کرام کی گستاخی سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ موت تک ہمارے دلوں کو، ہمارے زبانوں کو صحابہ سے متعلق پاک و صاف رکھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو صحابہ سے محبت کرنے والا بنائے۔ اللہ عز و جل صحابہ سے جو ہماری محبت دلوں میں ہے، اللہ تعالیٰ اس محبت کو ہماری مغفرت کا سامان بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم جو محبت کرتے ہیں شیخین سے، ابو بکر و عمر، حضرت عثمان، حضرت علی سے رضی اللہ تعالیٰ اجمعین، اللہ تعالیٰ اس محبت کو ہمیں جنت میں داخلے کا ذریعہ اور سبب بنا دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا میں رکھے، ایمان پر رکھے، عمل صالح پر رکھے، اپنے پاس بلا اسحان بولا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو، ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے راضی ہوں۔ قولوا قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وخطیئہ فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا